बिल्कुल ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथी रिपोर्टर काशान आवाज ने आपको सिनेमा इंडस्ट्री के हवाले से आगाह किया। अब हम आर्टिस्ट से और अवाम से बात करेंगे, यानी कि परफॉर्म करने वाले और परफॉर्मेंस को देखने वाले, और इनसे जानेंगे कि ये सिनेमा इंडस्ट्री के जवाल के हवाले से क्या कहते हैं। तो हमारे साथ सलीम खान साहब मौजूद हैं, नामी गरामी एक्टर हैं, कई पश्तो फिल्मों में जो है काम कर चुके हैं। सलीम खान साहब, हमें ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि आप तो परफॉर्म करते हैं, आपको पता है आपने अपनी उम्र जो है सिनेमा में गुजार दी है, क्या समझते हैं क्यों सिनेमा इंडस्ट्री पेशावर में ख़ास तौर पर जो है ज़वाल पजीर है? मैं पश्तो फिल्मों और ड्रामों का एक्टर हूँ। पिछले 12-13 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और पहले फिल्में बनती थी, ड्रामे भी बहुत ज़्यादा बनते थे, बहुत मयारी फिल्में और ड्रामे बनते थे। और जो आजकल में सिनेमा का और ड्रामों का जो ये बुरा हाल है, इससे पहले मैंने इस तरह के हालात नहीं देखे। तो आजकल हम सारे एक्टर जो है, ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। क्या वजूहत हैं, वजूहत क्या समझते हैं आप? जी, इसके तो बेशुमार वजूहत हैं। आजकल मोबाइल हैं, इंटरनेट हैं, और पहले ज़माने में मयारी फिल्में बनते थे, तजुर्बाकार और टैलेंटेड लोगों से स्क्रिप्ट लिखवाए जाते थे। फिल्म की म्यूज़िक जो थी वो बहुत अच्छी म्यूज़िक हुआ करती थी। आजकल जो है ना उस तरह के वो कहानियाँ हैं, ना म्यूज़िक अच्छी होती है, और जो शौकिया लोग हैं उनसे वो स्क्रिप्ट लिखवाए जाते हैं। जो लो लेवल के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उनसे फिल्मों के लिए म्यूज़िक करवाई जाती हैं, जो उस मयार के मुताबिक नहीं होती जो लोग पसंद करते हैं। पहले ज़माने में जो फिल्में हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा मैसेजफुल हुआ करती थी, और उसके वो मुसन्निफ़ और हिदायतकार जो हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा फिल्म के साथ जो है वो इंसाफ करते थे। अगर इस पे प्रोड्यूसर वगैरह हमारे ज़्यादा पैसे लगाएं, बेहतर स्क्रिप्ट लिखें, म्यूज़िक अच्छा डालें, तो आपको लगता है कि दोबारा से सिनेमा की इंडस्ट्री जो है वो रिवाइव हो सकती है, या हुकूमत को इस हवाले से कोई इक़दाम उठाने चाहिए? जी, अगर ये इक़दाम प्रोड्यूसर साहब उठाएं तो थोड़ी बहुत स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर हो सकती है, लेकिन इसके अलावा हुकूमत को भी चाहिए कि वो पश्तो फिल्मों के प्रोड्यूसर्स के साथ ताउन करे। जब उनकी ताउन हमारे प्रोड्यूसर साहब के साथ होंगी तब अच्छी फिल्में भी बनेंगी, अच्छा म्यूज़िक भी बनेगा, और ये स्टैंडर्ड जो है ये मयारी हो जाएगा। तो आजकल जो है सारे प्रोड्यूसर्स ये अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, तो ना कोई तंजीम हमारे साथ मदद करता है, ना हुकूमत मदद करती है। तो हम हुकूमत से भी अपील करते हैं कि हमारे पश्तो फिल्मों के साथ ताउन करें ताकि अच्छी और मयारी फिल्में बन जाएं। वली जानी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कई फिल्मों में जो है काम कर चुके पश्तो, इसके अलावा ड्रामों में भी काम करते हैं। आप क्या समझते हैं, क्या वजूहत है पश्तो के जो ये सिनेमा, इन्होंने तो काफ़ी अच्छी बातें की है सलीम खान साहब ने, आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले जो फिल्में होती थी ना, बदर साहब की जो फिल्में होती थी, आसफ खान साहब की फिल्में होती थी, तो वो बड़े अच्छी फिल्में होती थी, उसके साथ बहुत मेहनत किया जाता था। आजकल प्रोड्यूसर पैसे भी कम लगाते हैं। जो जिन एक्टर्स का आपने नाम लिया, क्या वो ऐसा करते थे कि जो आजकल के एक्टर्स नहीं कर रहे? मैं नेट पे जब भी नेट खोलता हूँ ना, तो मैं उर्बल फिल्म, दीदन फिल्म ये सामने लेके आता हूँ, तो उसको जब मैं देखता हूँ अभी भी मेरा दिल उससे रजा नहीं है। बार बार वो फिल्म देखता हूँ। क्यों देखता हूँ कि वो फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है और उस डायरेक्टर साहब ने उसके साथ मेहनत भी बहुत किया हुआ है। तो आजकल के जो फिल्में, तकरीबन मुझे 5 साल हो गए मैंने सिनेमे में देखा ही नहीं है, सिनेमे की तरफ गया ही नहीं है, क्योंकि वो स्टोरी नहीं है जो मुझे मज़ा आ जाए। बस सिर्फ ऐसे फिल्म के एक मकसद होता है। अक्सर बदर साहब ने किससे पूछा है कि तुम ये फिल्मों में काम क्यों करते हो, उसने कहा कि यार मैं लोगों को सबक सिखाता हूँ।
تو اس نے کہا یہ ہے وہ ہے. اس نے کہا نہیں ہم سبق سکھاتے ہیں کہ اس سے کوئی میسج لے لیں, ہمارے پٹھان بھائی کوئی میسج لے لیں. تو وہ جو پرانے فلمیں وہ تو بہت کلاسک فلمیں, وہ ڈائریکٹر کا بھی کمال ہے, رائٹر کا بھی کمال ہے. تو میرا عرض یہ ہے کہ فلمیں کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو کچھ میسج ملے, لیکن اس کے مطابق فلمیں بنیں. یہ نہ ہو کہ ویسے ایسے فلم. آج کل ہر بندے کے جیب میں سلما ہے, نیٹ وہ سب کچھ اس میں دیکھا جاتا ہے, لیکن فلمیں انہوں نے خود ہی خراب کر دی ہیں. کیوں خراب کر دیا؟ کہ اس کو ڈیمانڈ نہیں ہے, نہ اس کا اسکرپٹ ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے بہت کم ہی لوگ جاتے رہتے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ آپ نے ان دونوں جو ایکٹرز ہیں ہمارے, ان کی باتیں سنی, ان کا یہی کہنا تھا کہ جہاں پہ جو موبائل ہے اس نے سنیما کی جگہ لے لیا, تو وہیں پہ انہوں نے اپنی جو فلمیں آج کل بن رہی ہیں ان کو بھی قصوروار ٹھہرایا ہے, پروڈیوسرز کو بھی قصوروار ٹھہرایا ہے کہ وہ اچھا اسکرپٹ نہیں لے کے آتے, معیاری فلمیں نہیں بنتی. ایک یہ وجہ بھی ہے کہ سنیما کا جو زوال ہے اس میں بڑی وجہ ایک یہ فلموں کا اسٹینڈرڈ نہ ہونا بھی ادا کر رہا ہے. اب ہم جو پرفارمنس دیکھنے والے ہیں, جو شہری ہیں, ان سے جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ سنیما زوال کی کیا وجہ ہے. جی, اس سے پہلے ہم نے ایکٹر سے بات کی اور ان کا جو ہے پوائنٹ آف ویو آپ کو سنایا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں سنیما جو ہے وہ پشاور میں بالکل بند ہوتے جا رہے ہیں, کلچر بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. اب ہم شہریوں سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ جو نئی نسل ہے, جو نوجوان ہے, وہ سنیما گھروں میں جانا کیوں پسند نہیں کرتے. تو ہم بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں. جی, مجھے سب سے پہلے اپنا نام بتا دیں, اس کے بعد مجھے یہ بتائیے گا آپ کی عمر کے جو آپ کے یار دوست ہوں گے, آپ لوگ سنیما گھروں میں جانا پسند, مطلب ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ پشاور میں سنیما ختم ہوتے جا رہے ہیں اور عوام کی رش بھی جیسے پہلے ہوتی تھی اب ویسے نہیں ہے. آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس حوالے سے؟ جی, میرا نام فواد ہے, میرا تعلق چرسدہ سے ہے, جو کہ اب سہولیات سارے گھروں میں آ گئے, لہٰذا یہ اور سنیما گھر کے ماحول بھی آج کل صحیح نہیں ہوتے ہیں. فلم جس طرح یہ فلمیں بناتے ہیں پوسٹ وغیرہ, وہ اس طرح ہوتے ہیں نہ تو بندہ فیملی کے ساتھ دیکھ سکتا ہے, نہ ہی اپنے ساتھ بچوں وغیرہ کو لے آ سکتا ہے. تو اسی وجہ سے نا تقریباً آپ نے سہولیات کی بات کی, تو سہولیات سے کیا مطلب, انٹرنیٹ وغیرہ کی؟ جی, وہ آپ دیکھیں گے نا تو سب کے پاس اینڈرائڈ فونس ہوتے ہیں, انٹرنیٹ وغیرہ یہ ساری فیسلٹی آج کل گھروں میں اویلیبل ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک ریزن ہے. اور دوسری بات, یہاں ہمارے جو فلمیں بنائی جاتی ہے نا وہ تہذیب سے بالکل بالاتر ہوتی ہے, تو ایک وجہ یہ بھی ہے میرے خیال میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ فلموں کا سٹینڈرڈ اچھا کیا جائے, ان کو جو ہے ہمارے کلچر کے مطابق ہونا چاہیے, تب سنیما گھروں میں رش دوبارہ عوام جی کو؟ بالکل اس طرح فلم بنائی چاہیے جو بندہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں, مطلب تہذیب سے بالاتر نہ ہونا. آپ کیا کہنا چاہیں گے, سنیما میں اب رش کیوں نہیں ہوتی, پہلے جو ہوتی تھی بہت زیادہ؟ جی, رش اس وجہ سے نہیں آتے, اس کہانی بھی صحیح نہیں آتی, اس وجہ سے وہاں پہ لوگ نہیں آتے. صحیح نہیں ہے جی, صحیح نہیں ہے. پہلے پرانا سنیما بھی دیکھو, یہ بھی دیکھو, قالین پائے, کارپیٹ لاہور میں دیکھو, ادھر بہت ماحول خراب ہے. لاہور میں دیکھو, لاہور اسلام آباد کے سنیما پشاور سے بہتر ہے. بہتر ہے جی. مزید چند نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانیں گے. بھائی, آپ نے دیکھا ہوگا ایک زمانے میں پشاور میں سنیما کافی زیادہ آباد ہوتے تھے, اب آئے روز ہم دیکھتے ہیں سنیما کی تعداد بھی کم ہو رہی ہے اور جو لوگ ہیں وہ بھی انٹرسٹ نہیں لے رہے, کافی تعداد میں کم زیادہ ہوتے ہیں, لوگ نہیں جاتے, مطلب وہاں پہ شہری زیادہ سنیما گھروں کا نہیں کرتے. تو کیا آپ کیا کرتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سنیما کا وہ اسٹینڈرڈ نہیں رہا, وہ جو بیسکلی جو سنیما کا جس طرح لاہور اور اس طرح اسلام آباد میں اسٹینڈرڈ ہوتا تھا نا, وہ ادھر پشاور میں نہیں ہے. بہت بہت چیپ لوگ ہیں نا, اور چیپ ماحول اس طرح کا نہیں ہے. اگر اچھے سنیما بنے تو پشاور میں بھی انشاءاللہ یہ آباد ہو جائے گی, فیملی ٹائپ اس طرح کی. اچھا, آپ جب دوستوں یاروں کے ہمراہ ہوتے ہیں تو تفریح کے لیے آپ کیا پھر تو سنیما تو اب ختم ہے, پارک وغیرہ جاتے ہیں یا اسلام آباد لاہور میں فلمیں دیکھنے جاتے ہیں؟ ہم اسلام آباد لاہور میں جاتے ہیں, چھوٹا سا پشاور ہے, کچھ ہے ہی نہیں. یا پارک چلے جاتے ہیں, گیریزن پارک, بس. نوجوانوں کے لیے یہاں پہ اب تفریح کے مواقع ختم ہو رہے ہیں. بالکل بالکل, حکومت آتی ہے, یہی ہمیں کہتی ہے کہ اگلی حکومت مطلب ہم اس سے بہتر کریں گے نا پشاور کو, لیکن وہی ہم کیا ہے نا اسی ماحول میں ہیں. ٹھیک ہے, شکریہ. آپ کیا کہنا چاہیں گے بھائی, آپ کی بھائی نے جو ہے کافی اچھی باتیں کی, تو آپ کیا اس حوالے سے؟ اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عمران خان کو چاہیے کہ پشاور کو جو ہے لاہور, اسلام آباد اور کراچی کی طرح ڈیولپ کرے. اس میں بھی وہ مواقع لائے کہ نوجوانوں کو موقع ملے کہ وہ کرکٹ اور ان سنیما وغیرہ کے حالات سے واقف ہوں, کہ وہ اپنی تفریح وغیرہ کو جانے, کہ ہمارے جو ہے ضرورت ہی نہ پڑے, ضرورت ہی نہ ہو. لیکن آج کل دیکھیں, آ جاتے ہیں, ووٹ لے لیتے ہیں, لیکن وہ کام ہمارے لیے نہیں کرتے جو ہمیں چاہیے. ہم کیا کریں اب اس وقت؟ اب سنیما میں دیکھیں آپ, نشے کے لیے لوگ آتے ہیں وغیرہ وغیرہ. But the main question remains, how to activate the bonus? Let's answer it step by step. 1. Log into your personal account. 2. Choose Bonuses section and click Get Bonus. 3. Decide upon the bonus amount you want to apply.
4. If you wish, you can choose کار ہے کہ اچھی طریقے سے سینما کھولیں, اچھی جگہ پہ یہ انٹرویو ہونا چاہیے لوگوں کا کہ سینما اور ان چیزوں میں جو ہے لوگ زیادہ سے زیادہ آنے کی کوشش کریں, فیملیز کے ساتھ آئیں, اور لوگوں کے ساتھ آئیں, فرینڈس کے ساتھ آئیں, کہ ان میں جو ہے ان کے مواقع بڑھیں. اگر ماحول اچھا کیا جائے تو پھر سب آنے کو تیار ہیں. ماحول اچھا کیا جائے کہ یہ تفریح وغیرہ کے آباد ہو جائیں. بالکل. شہریوں, ایکٹرز, تمام تر وہ لوگ جو سینما سے ریلیٹڈ ہیں, ان کا پوائنٹ آف ویو آج پاکستان کی آواز میں ہم نے آج آپ کے سامنے رکھا اور مختلف پوائنٹ آف ویوز آپ کے سامنے آئے. بیسک جو باتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ اب فلموں کا سٹینڈرڈ ویسا نہیں رہا جو ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا. سینما ہالز کی حالت ویسی نہیں رہی. اسی وجہ سے جو ہے نہ لوگ وہاں پہ جانے میں سینما ہالوں میں انٹرسٹ لے رہے ہیں, اور اسی وجہ سے سینما جو ہے وہ بھی, سینما انڈسٹری بھی جو ہے پشاور میں وہ ختم ہوتی